سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله لائق عزت عظیم تقریب واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار سادات اعظام علماء ذی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل آپ تمام حضرات پر واضح اور روشن ہے کہ اسے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا، جس میں آپ اور ہم صرف اور صرف مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اجتماعی طور پر ہم تمام حضرات مل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا انعامدار تاجدار مدینہ کے وسیلے سے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، تمام مومنین مومنات مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، اور بطور خاص جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، پسماندگان کو اعزاء اقربا کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں آج اپنی اس مختصر سی گفتگو کا آغاز علامہ اقبال کے ایک شعر سے کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ موت کو غافل سمجھا ہے اختتام زندگی، موت کو یہ غافل سمجھا ہے اختتام زندگی، یہ شام غم ہے صبح دوام زندگی۔ یعنی غفلت میں جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے سے انسان کا خاتمہ ہو گیا اور یہ مٹ گیا، ختم ہو گیا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والے کی جو شام غم ہے، ظاہر بات ہے یہ شام غم ہے، اس کو صبح نہیں کہا گیا، شام کہا گیا، یعنی زندگی کی شام ہوئی اور یہ زندگی کا سورج غروب ہوا اور یہ زندگی ختم ہوئی۔
تو اس زندگی کے ختم ہونے کو مٹنا نہیں کہتے، تو پھر یہ ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ شام غم ہے صبح دوام زندگی، یعنی ہمیشگی کی جو زندگی ہے اس کی صبح ہوئی ہے۔ یعنی اس میں دو نظریات جو ہیں اس کا ذکر ہے، ایک تو ہے یہ موت، شام غم، یعنی یہ زندگی جا کر کے جہاں پوری ہوئی تو آدمی نہ مرا، مٹا نہیں، ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ زندگی فانی تھی، اس لیے اس فانی زندگی کی شام ہو گئی اور یہ شام غم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشگی کی جو زندگی ہے موت اس کی صبح ہے، یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے یہ موت اس کی صبح ہے۔ اس لیے اس پر میں ایک حدیث پاک عرض کرتا چلوں۔ اس موت کے متعلق لوگوں کے نظریات، عقائد، خیالات جدا جدا ہیں ہر قوم کے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں تو اقوام عالم، اس زمین پر بسنے والی قومیں موت کے متعلق اپنے اپنے الگ الگ خیالات ہمارے سامنے رکھیں گے۔ اب وہ جو چاہیں وہ جانیں، ان کے خیالات جانیں، لیکن ایک بندہ مومن خوش نصیب، آقائے نامدار تاجدار مدینہ کے غلام، اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ موت ہے کیا، اگر وہ ذرا سا بھی علم رکھتا ہے اور موت کی یاد اور موت سے اگر اس کا کوئی تھوڑا سا بھی واسطہ ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ موت کیا ہے تو اللہ توفیق دے، ہونا بھی یہ چاہیے کہ اسے اس وقت یہ حدیث یاد آ جائے۔ یعنی ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ موت کیا ہے تو ہم جواب یہی دیں گے جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، اور کتنا ایمان افروز اور کتنا ایک بندہ مومن کو خوش کرنے والا جواب ہے۔ یعنی ایسا جواب ہے کہ مومن مسرتوں میں ڈوب جائے اور اتنی خوشی ہو اور ساری خوشیاں اس کے سامنے بالکل ہیج ہو جائیں، اتنی خوشی۔ اور یہ جواب میرے آقا نے دیا ہے۔ موت کیا ہے؟ تو جو حدیث میں پڑھوں گا انشاءاللہ مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ نے عمر میں بارہا سنی ہوگی۔ موت ہے کیا؟ تو اس کے میرے آقا نے دو جواب دیے۔ یہ حدیث پاک ہے، سبحان اللہ، صادق مصدوق، نبیوں کے نبی، رب کے محبوب، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، پہلا جواب آپ نے یہ دیا، الموت تحفۃ المومن، یعنی یہ جواب ہے کہ اس کا موت کیا ہے۔ تو کچھ تو آواگون، کچھ مٹنا، کچھ ختم ہونا، کئی جواب دیتے ہیں، لیکن بندہ مومن کا جواب یہ ہے جو میرے آقا نے دیا۔ موت کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا موت تحفہ، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو بتائیے اس دور میں، یہ جو پرفتن دور ہے جس میں ہم غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جس میں ہمیں زندگی اتنی عزیز اور اتنی پیاری ہے کہ ہم موت کے نام سے گھبراتے ہیں، اور یہاں حدیث پاک میں فرمایا گیا مومن کے لیے تحفہ۔ آپ بھی تو ذرا اس پہ سوچیں نا بھائی، تحفہ، ہدیہ، تحفہ یا ہدیہ کسی کو دیا جائے تو ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ آپ چاہے جس کو ہدیہ دیں، کسی موقع پہ، خوشی کے موقع پہ، عید کے موقع پہ، بچوں کی شادی کے موقع پہ، آپ اگر ولایت سے آئے ہیں تو تحفہ لے آئے ہیں، اور جب تحفہ کسی کو دیں گے تو اگرچہ معمولی چیز ہوگی لیکن چونکہ یہ رشتوں کا معاملہ ہے تو تحفہ جب دیں گے تو جس کو دیں گے وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا نا۔ اور یہاں تحفے میں کون سی چیز داری؟ الموت، یعنی موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے، میرے آقا فرما رہے ہیں تو مومن کو موت سے خوش ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ یہ عقل سے اگر سوچیں گے تو یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ اب عقل میں آئے کیسے؟
یہ بڑے بڑے جو ہیں نا ان کے کلیجے کانپیں اور موت کے نام سے آدمی گھبرائے، کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ سارے پاپڑ جو بیلے جا رہے ہیں بچنے کے لیے، کسی طرح بچ جائیں۔ یہ کون سا وہ ذریعہ ہے جو بچنے کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا؟ حکم بھی ہے، دعا بھی کرواؤ، دوا بھی کرواؤ، تندرست رہو، بچو، بچیں گے، لیکن کب تک؟ موت کا وقت جو ہے اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا، بے شک بے شک، کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بالکل ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں، نہ آگے نہ پیچھے۔ بے شک، اگر ہفتقین کا راجہ بھی ہے نا، وہ بھی وقت جب آیا تو اسے جانا ہے۔ مہیا گو کہ سب سامان ملکی اور مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، خالد، اور سکندر نے تو وصیت کی تھی کہ دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور کھلے رکھنا۔ لوگوں نے کہا یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ بتاتے جا رہا ہوں کہ پوری دنیا پہ راج تو کیا تھا لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کے اور ایک عقل مند کے لیے نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مومن کے لیے موت تحفہ، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ اس چیز کو سمجھاؤں، اور یعنی کوشش کروں کہ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تحفہ کیوں ہے۔ تحفے سے آدمی خوش ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی خوش نہیں ہے۔ ہم جو یہاں ہیں، اور اکثر آج کل کوئی بھی موت سے خوش نہیں، اور خوش رہنا، خوش ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو منتظر ہیں کہ کب آئے۔ دعا نہیں مانگتے کیونکہ دعا مانگنا منع ہے، لیکن انتظار میں ہیں صبح شام رات دن، ہر پل ہر گھڑی انہیں انتظار ہے کہ اگر کوئی آئے تو ملک الموت آئے۔ یہ کامل مومن جو ہیں یہ ان کی شان ہے اور ان کا حال ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ اور جس کا جتنا ایمان کامل اتنا انتظار بھی کامل، اور جس کا جتنا ایمان کمزور اتنا ہی گھبرا رہا ہے، اور اتنا ہی وہ اسے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایک تو جواب یہ ہوا الموت تحفۃ المومن، ایک بات۔ اچھا دوسرا سوال، اسی سوال کا دوسرا جواب سن لیں حدیث پاک سے۔ دوسرا جواب یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا الموت جسر، یعنی موت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پل ہے، بریج، پل۔ اچھا یہ پل جو ہے نا، یہ پل آج کل تو یعنی پہلے یہ پل روڈ پہ نہیں ہوتے تھے، پل ہوتا تھا یا تو ندی نالا سمندر، پل پانی پہ ہوتا تھا، اب خشکی پہ آ گئے، اور یہ آ گئے اس کی وجہیں تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ٹریفک، لوگوں کی کثرت، گاڑیوں کی کثرت، روڈ پہ پل بنانے پڑے، ہر گاؤں میں پل ہے۔ پہلے گاؤں میں اس روڈ پہ پل نہیں ہوتے تھے، پل ہوتا تھا پانی پہ، اور پل کا کام یہ تھا کہ اس پانی پار کر کے اس پار جانا ہو تو اس پل کا استعمال کرتے تھے، یعنی اس پار سے اس پار جانا ہے تو پل، اور اگر زیادہ لمبا راستہ ہے تو کشتی۔ اور میرے آقا نے بھی یہی مثالیں دی ہیں، فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، فرمایا یہ دنیا سمندر ہے، اس پار جمانا ہے تو اہل بیت کی محبت لے جائے گی۔ اور اسی مضمون کو اس موت کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا موت پل ہے، اور پل کا کام ہے اس پار پہنچانا۔ تو مثال کیا دی؟ یوصل الحبیب الی الحبیب، یعنی یہ موت ہے کیا؟ تو فرمایا بچھڑے کو محبوب سے ملانے والی، بچھڑے کو محبوب سے ملانے والے۔ تو بتائیے محبوب سے کوئی ملنا جو ہے اسے ناپسند کرے گا؟ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہو کوئی محب، یعنی محب، عاشق، محب مانا چاہنے والا، اور یہ جسے چاہتا ہے وہ محبوب ہے، جسے کہتے ہیں عاشق معشوق، محب محبوب، چاہنے والا، اور جس کو یہ چاہے۔ ظاہر بات ہے یہ اگر ان دو کے بیچ میں واقعی سچی محبت ہے تو محب تو ہر وقت یہی چاہے گا کہ محبوب سے ملوں۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ موت نہ ختم ہونے کا نام، نہ مٹنے کا نام، نہ نفرت کی چیز، نہ گھبرانے کی چیز، نہ ڈرنے کی چیز، موت تحفہ،
तोहफा है। और ये मौत एक बिछड़े हुए को, एक मुहिब को अपने महबूब से मिलाती है। और यहाँ अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल करता चलूं, जवाब न मैं दूंगा न आप दें। यानी मुहिब और महबूब की बात हो रही है, तो अब सवाल ये है कि हर आदमी अपने अंदर के काजी साहब से पूछे कि मैं किसका मुहिब हूं और मेरा महबूब कौन है, फैसला यही हो जाएगा। यानी इस महफिल पाक में जितने भी अहले ईमान, हुजूर के गुलाम और ये यानी बेहतरीन उम्मत के अफराद बैठे हैं, सुभान अल्लाह। तुम खैर उम्मा, तुम तमाम उम्मतों में बेहतर उम्मत हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ये इन तमाम सामाइन से, खुद अपने आप से मैंने ये सवाल किया है कि हम फैसला करें कि हम किससे मोहब्बत करते हैं और हमारा महबूब कौन है। और ये अंदर से पूछें और अंदर का काजी फतवा दे देगा। हम अपने आका ताजदार मदीना के मुहिब हैं या दुनिया के? ये यानी अंदर से पूछना है, यानी एक फैसला करना है। फैसला, हमारा महबूब कौन है? हम तो कह देंगे कि हमारा महबूब मुस्तफा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत। हम यही कहेंगे कि हम मुहिब हैं और मुस्तफा हमारे महबूब हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि झूठ क्यों कह रहे हैं, तो फिर ये भी बात है कि अल मुहिब्बु लिल महबूब मुतीउ। मुहिब वो होता है जो महबूब की हर बात माने। ये मुहिब की पहचान है। मुहिब सिर्फ जबान से कह देना काफी नहीं है। मुहिब की अलामत ये है, हकीकत में मुहिब वही होगा जो महबूब कहे वही करेगा, जिसमें महबूब राजी वही करेगा। वो काम नहीं करेगा जो महबूब पर गिरा गुजरे, जिससे महबूब नाराज हो। और अगर ये कर रहा है तो वो मुहिब नहीं है, इसका महबूब कोई और है। जी जी। और अगर इजाजत दें तो हकीकत अर्ज कर दूं, हमारा महबूब दुनिया है। हमारा महबूब ये दुनिया है जो फानी है। और अगर इस पर भी दलील चाहें तो मैं दिल की अंदर दिल में झांक करके देखें कि दिल में कौन है, मुस्तफा है या दुनिया। और इससे भी मजीद अगर आप सोचना चाहें तो सोचों पर जरा गहरी नजर डालें कि ख्यालात क्या हैं, दिल में कौन से ख्याल आते जाते हैं। कभी मदीने की याद आई, कभी मक्के की याद आई, कभी बुजुर्गों की याद आई, कभी दिल में कयामत और आखिरत की याद आई, कभी अल्लाह के जिक्र की। ख्यालों पे देखें, यहाँ तो हाल ये है, ख्याल आया तो भी दुनिया का, गया तो भी दुनिया का, ख्वाब भी देखा तो दुनिया का। हर वक्त दुनिया में गर्क है, कोई ऐसा पल नहीं, लम्हा नहीं। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि सबकी, कोई होगा अल्लाह वाला। जी जी जी। यानी मुहिब, महबूब। तो जो मुहिब है वो यही चाहता है कि महबूब से मिलूं। और मेरे आका ने फरमाया अल मौत जसरुन, ये मौत फुल है। और इसका काम ये है कि ये जो मुहिब है और ये जो मुस्तफा का चाहने वाला है, ये मौत उसे अपने महबूब मुस्तफा से मिला देगी। जी 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 जी, बेशक। अब इसी पर मैं जरा और वजाहत करता चलूं। हालांकि गौर करें तो ये बात इतनी ही काफी है, लेकिन मजीद वजाहत करना मैं अपने हिसाब से इस अमर की जरूरी समझ रहा हूं। ईमान किस चीज का नाम है, ये सवाल है। तो हर मोमिन कहेगा ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। ईमान नाम है मोहब्बत है, और ये हकीकत है, बिल्कुल ये हदीस पाक है। ला युमिन अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। ये मेरे आका ने फरमाया, भाई बहन, बेटा, माँ बाप, दोस्त अहबाब, दुनिया की सारी चीजों से बढ़ करके जब तक आका की जात से मोहब्बत नहीं होगी तब तक कामिल मोमिन नहीं होगा, ईमान वाला होगा ही नहीं। ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, और ये हदीस से साबित है। ईमान नाम मोहब्बत, तो साबित क्या हुआ? अगर मोहब्बत है तो ईमान है, और मोहब्बत नहीं तो
یہ بھاری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب آپ بھی تو غور کرتے چلیں، اور اگر زیادہ بھاری ہو تو تھوڑا سا یہ حرکت کریں، بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ایمان نام ہے محبت رسول کا، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ، اور ہم اس کا ترجمہ بزرگان دین فرماتے ہیں یہاں مراد کامل مومن، تاکہ کوئی اعتراض وارد نہ ہو۔ ہم الحمدللہ سب مومن ہیں، لیکن اس کے بھی گریڈ ہیں، ایک ہے یعنی ذرا کمزور اور ایک ہے بہت طاقتور۔ تو طاقتور ایمان والے اور ہیں، کمزور ایمان والے اور ہیں۔ ہمارا ایمان ابھی کمزور ہے، اور طاقتور ایمان والے دیکھنے ہوں تو محمود شاہ جیلانی کو دیکھیں، علی اکبر شاہ جیلانی کو دیکھیں، اولیاء اللہ کو دیکھیں، محی الدین کو دیکھیں، معین الدین کو دیکھیں، نظام الدین کو دیکھیں۔ یہ سب کمال والے کامل مومن تھے۔ مومن ہم بھی ہیں، مومن وہ بھی ہیں، ایمان ہمارا بھی ہے، ایمان ان کا بھی تھا۔ کیا کوئی کہے گا کہ دونوں کا ایمان برابر ہے؟ تو ایمان تو ہے، اور ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ ایمان کا نور گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے۔ تو فیصلہ یہی کریں گے کہ ایمان ہمارا بھی ہے، ان کا بھی ہے، لیکن ہمارا ایمان ذرا کمزور ہے، ان کا ایمان مضبوط اور طاقتور تھا۔ تو بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ اپنے آقا سے محبت ہمیں بھی ہے لیکن تھوڑی، ہمیں بھی اپنے آقا سے محبت ہے لیکن، اور انہیں بھی اپنے آقا سے محبت تھی لیکن حد سے زیادہ، بہت زیادہ، جتنی ہو سکتی ہے اتنی زیادہ، اور حد یہ ہے کہ جان سے بھی زیادہ۔ یہ ہے کمال ایمان۔ اپنی جان سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ تاجدار مدینہ سے جب محبت ہوگی تب جا کر کے ایمان پورا ہوگا، تب جا کر کے ایمان کامل ہوگا۔ اللہ ایسی محبت عطا فرما دے۔ اور جس کو ایسی محبت ملی اس نے سر تو کٹا دیا لیکن حضور کی اطاعت کو نہیں چھوڑا۔ المحب للمحبوب مطیع، ہر چاہنے والا اپنے محبوب کا فرمان بردار۔ تو ایمان نام ہے محبت کا۔ اب آپ دیکھو، آپ ذرا تھوڑا سا آپ بھی غور فرماتے چلیں، کیونکہ یہ کوئی واقعہ تو ہے نہیں کہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں اور سمجھ میں آ جائے۔ یہ میں جیسے کہ سبق پڑھا رہا ہوں، یہ میں آپ حضرات کو سبق پڑھا رہا ہوں، سبق، اور سبق پڑھانے کے لیے بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ سمجھیے کہ نہیں، لیکن میں نہیں پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ حق نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ درس گاہ نہیں کہ جہاں بچے سمجھ کے پوچھا جائے سمجھا کہ نہیں، اور وہ کہ نہیں سمجھا تو پھر سمجھاؤ، پھر سمجھاؤ، جب تک نہ سمجھے تب تک۔ اور اگر پھر بھی درس کا ٹائم ختم ہوا، پیریڈ ختم ہوا، تو کہیں گے نکل آ کے پھر سمجھ لینا، یا اور ٹائم میں آ کے پھر سمجھ لینا۔ بچہ کتاب لے کے پھر پہنچا، کہا حضرت سمجھا نہیں، پھر سمجھا دیں۔ تو یہ وہ تو درس کا ہے نہیں کہ اس اعتبار سے، لیکن کوشش کریں گے کہ بات سمجھیں۔ سمجھنے کے لیے آپ کا حاضر رہنا ضروری ہے، بے شک بے شک، یعنی تن کے ساتھ بھی حاضر رہیں، من کے ساتھ بھی۔ اور اگر تن یہاں رہا، من کہیں اور رہا، تو پھر یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ ہم اپنے نبی کو جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، یہ ایمان ہے۔ عشق کرتا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال کروں، جو آدمی جس کو چاہتا ہے، جس کی جس سے محبت ہے، وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ بن دیکھ کے محبت نہیں، پھر سوچیں۔ اچھا، ایک مثال دوں، دنیا میں رشتہ داری کی بنیاد پر جتنی محبتیں ہیں اور سب میں ماں اور اولاد کی محبت عروج پہ ہے، جسے کہتے ہیں مامتا، یعنی ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت، ایسی محبت اور کسی کو کسی سے نہیں ہوگی اور ہو بھی نہیں سکتی۔ بڑی زبردست محبت ہے ماں کی اپنی اولاد سے۔ تو ماں کیا چاہتی ہے؟ ماں تو یہی چاہتی ہے کہ یہ میری اولاد ہر وقت میری نظر میں رہے، میں اسے دیکھتی رہوں، چاہتی ہے یا نہیں؟ اور بالفرض اگر بیٹا گھر آنے میں ذرا سی بھی دیر ہوئی تو ماں تڑپ رہی ہے کہ آیا کیوں نہیں، آیا کیوں نہیں، اور جب آیا اور دیکھا تو قرار مل گیا کہ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت چاہتی ہے کہ دیکھوں۔ یہ بالکل اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھوں۔ آپ اندازہ فرمائیں،
इकलौता बेटा, और किसी मजबूरी से अगर वो बेटा कहीं परदेश चला गया साल 2 साल के लिए, तो माँ तड़पेगी, दौलत के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, बाकी रिश्तेदार तड़पेंगे कि आएगा तो क्या लाएगा, कितना लाएगा, बीवी भी यही सोचेगी, भाई भी यही, लेकिन माँ इस पर नजर नहीं। माँ तो यही चाहेगी कुछ लाए या न लाए, लेकिन मेरा नूरे नजर आए, क्योंकि माँ बेकरार है कि देखे, क्यों, ये मोहब्बत का तकाजा है कि देखूं। ये आम जुमला है, ज़हन में रखेंगे तो एंड तक मेरी बात समझ में आएगी, वरना बहुत मुश्किल है। जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, मैं साबित करना चाहता हूँ कि मौत वाकई तोहफा है और मौत फुल है। हर मुहिब ये चाहता है कि महबूब को देखूं। उस पर मैं मिसाल माँ की दे रहा था। 2 साल तक बच्चा परदेश में रहा और अब उसे ये खबर मिली, बेटे ने फोन किया कि मैं आ रहा हूँ। कितनी खुशी कि आ रहा है। और फिर आप अंदाजा फरमाएं, जब माँ उस बेटे को देखेगी तो उसे खुशी कितनी हुई, जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। इसको तो गोया सारा जग, सारी दुनिया मिल गई, इतनी खुश हुई। क्यों? माँ है चाहने वाली, बेटा इसका महबूब है, ये देखना चाहती थी, और जब देखा तो ये इतनी खुश हुई कि तोहफे से भी उतनी खुश नहीं होती। आप अंदाजा फरमाएं, ये मोहब्बत का मामला है। एक उम्मती ये चाहता है, एक ईमान वाला जो सच्चा पक्का मोमिन है, वो ये चाहता है कि मैंने अपने नबी की कलमा पढ़ा, मैं मुहिब हूँ, मुस्तफा मेरे महबूब हैं। अगर मोहब्बत सच्ची है तो हर मोमिन यही चाहेगा कि देखूं। हम मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान वाकई अगर ईमान है, ईमान नाम मोहब्बत रसूल का है, और अगर वाकई मोमिन है और ईमान है तो इस ईमान का तकाजा यह है कि मुस्तफा महबूब हैं। अब ये हर वक्त चाहेगा कि मैं अपने महबूब को देखो। हमने भी कभी चाहा? हकीकत अर्ज कर रहा हूँ, हकीकत न समझ में आए तो अल्लाह समझने की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। मोमिन कहते ही उसको हैं जो अपने महबूब आका को जान से भी ज्यादा चाहे। और जब जान से ज्यादा चाहेगा तो तड़प होगी कि देखूं। अब देखे कैसे, ये है अहम बात। यानी वाकई अगर मोमिन है तो वो ये चाहेगा कि अपने महबूब को देखूं। अब देखे कैसे? तो देखने की सूरतें 3 हैं। सहाबा कराम मेरे आका के चाहने वाले थे, उन्हें ये सआदत मिली थी कि जिंदगी में मुस्तफा को देख रहे थे या नहीं? वो सच्चे आशिक थे, और वो मुस्तफा जाने रहमत है महबूब, सहाबा ने देखा। और हयाती पाक मेरे आका के विशाल करने से पहले, विशाल फरमाने से पहले सहाबा ने तो इन आंखों से देखा, सच्चे थे। हजरत अबू हुरैरा मेरे आका की बारगाह में रोज आते थे। एक दिन मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा जुर गिब्बन तस्दुद हुब्बा, फरमाया रोज मत आ, एक दिन बीच में गायब छोड़ करके फिर आ। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, हुक्म सर नहीं देखूंगा तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वो मस्जिद से निकले नहीं, बल्कि दीवार आगे बढ़ करके सुतून के पीछे जाके खड़े हैं और जारो कतार रो रहे हैं। और इसलिए रो रहे हैं कि मेरे आका ने मना फरमाया कि बीच में एक दिन मत आना, जियारत के लिए नहीं, एक दिन के बाद आना। अब ये सोच रहे नहीं देखूंगा तो ये दिन बड़ा तवील हो जाएगा, दिन कैसे बीतेगा, बिन देखे ये लम्हे कैसे गुजरेंगे। उन्हें और किसी चीज की इतनी मोहब्बत नहीं जितनी चेहरे मुस्तफा देखने की। सुतून के पीछे रो रहे हैं। गैबदा नबी पर कायनात की कोई चीज छुप नहीं सकती, तो सुतून के पीछे अबू हुरैरा कैसे छुपेंगे? और किसी को मनाने का अगर सबसे मुअस्सिर कोई जरिया है तो यही रोना है। अगर किसी को मनाना हो, अब चाहे कोई दुनिया वाला रूठ जाए, चाहे रब रूठे, चाहे रसूल रूठे, चाहे मुर्शिद रूठे, मनाने के जितने तरीके हैं उसमें असर वाला तरीका है यही रोना। और जिसने भी रब को मनाया है, रातों को रो के मनाया है, रसूल को भी मनाया है तो रो के मनाया है। और रोने में वो असर है कि अगर रूठा हुआ रोने को देखे तो उसी वक्त राजी हो जाए।
حضرت ابو ہریرہ رو رہے ہیں، میرے آقا سب دیکھ رہے ہیں، اور جب محفل ختم ہوئی تو بلایا، فرمایا ابو ہریرہ ادھر۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے حکم فرمایا ذوالغبن بیچ میں ایک دن چھوڑ کے اور دوسرے دن، تو یہ بیچ والا دن یہ مجھ سے تو بہت مشکل سے بیتے گا، اسی پہ رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، رحمت کا سمندر جوش میں آیا اور فرمایا کہ جا، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جب جی چاہے تب آ اور دیدار کر لے۔ اور یہ صرف ابو ہریرہ نہیں، سارے صحابہ کا حال یہ تھا، کیونکہ محب تھے، سچے محب تھے، انہوں نے تو میرے آقا کا مقدس زمانہ پایا جب جی چاہے تھا۔ ان کا تو حال یہ ہے، کھیت میں ہے، کھلیان میں ہے، کاروبار میں ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، ذرا سی یاد آئی تو سارا کام کاج چھوڑ کے دوڑے اور آ کر کے وقفہ والا چہرہ دیکھا اور پھر پیاس بجھی اور مسرور ہو گئے۔ انہوں نے تو دیکھا، اب اس کے بعد میرے آقا نے تو پردہ فرما لیا، اب کوئی کیسے دیکھے، کیونکہ ہر محب یہ چاہتا ہے کہ دیکھوں، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ دیکھوں۔ تو صحابہ کرام نے تو زندگی میں دیکھا اور انہیں یہ سعادت ملی، اس لیے صحابی بنے، اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں، قیامت تک امت آتی رہے گی، اور جو بھی مومن ہوگا وہ چاہے گا دیکھوں، کیسے دیکھوں۔ اب زمانہ تو میرے نبی کا نہیں، نبی نے تو پردہ فرمایا، اب کوئی کیسے دیکھے؟ تو میرے آقا کی رحمت نے جھوم کر کے فرما دیا حیات النبی ہوں۔ فرمایا میرے چاہنے والے گھبرانا مت، صرف پردہ کیا ہے، حیات النبی ہوں، نبی حیات ہیں، نبی جسمانی حیات ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ کسی بھی نبی کے جسم کو زمین کھائے، پھر فرمایا ہر نبی زندہ ہے اور رب کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ ہم اس محبوب کے محب ہیں جو محب زندہ ہیں، تو زندہ ہیں، تو اب ہر مومن، سچا مومن یہ چاہتا ہے کہ دیکھوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ تیرے حال پہ ہے، اگر تیرا حال ذرا کم ہے تو تجھے خواب میں جلوہ دکھا دوں گا، اور اگر اس سے ذرا طاقتور ہے تو جاگتے میں بھی جلوہ دکھا دوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مومن ہے وہ جو محب ہو، محب چاہتا ہے دیکھوں۔ میرے آقا نے فرمایا خواب میں دکھا دوں گا جلوہ، اور اگر کامل ہے تو پھر جاگتے میں۔ اب اگر میں یہاں وہ ساری حکایتیں بیان کروں کہ جس میں بزرگوں نے میرے آقا کو خواب میں دیکھا، اس میں کچھ ایسے ہیں جن کو روزانہ دیدار ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بھی سنا ہوگا اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہے جس کو کہا جاتا ہے حضوری۔ حضوری وہ ہوتے ہیں جن کو روزانہ رات میں دربار مصطفیٰ میں حاضری ملتی ہے، سبحان اللہ۔ روزانہ دیدار ہوتا ہے، یہ حضوری ہیں۔ حضوری یہ ہیں سچے مومن جو یہ چاہتے تھے کہ دیکھوں دیکھوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا تو آنکھ بند، تیرا سونا اور دیدار حاضر۔ یہ دیدار ہوا کیونکہ ایسے چاہنے والے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پہنچے تھے، وہاں بڑا مشہور واقعہ ہے، اور میں واقعات بہت کم عرض کیا کرتا ہوں، ضرورت کے وقت عرض کر دیتا ہوں، ایسا نہیں کہ واقعہ عرض نہ کیا جائے۔ واقعات عرض کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، واقعات تو زبردست ہیں یا نہیں؟ اتنے سارے واقعات ہیں، اور یہ ساری کی ساری حقیقتیں ہیں۔ یعنی مومن ہے وہ جو مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے، یہ اسی سے اندازہ لگ جائے گا کہ کون کتنا پکا ہے، ایمان کتنا کامل ہے۔ یہ میں نے پہلے معذرت کے ساتھ سوال کر دیا تھا، اور یہ باتیں وہ ہیں جو یہ بتانے سے زیادہ اس پر غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو میرے آقا کو چاہے، ہر چاہنے والا دیکھنا، اور یہ چاہنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہے، کیونکہ محب محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ دیکھوں۔ تو اب میرے آقا کے وصال کے بعد کوئی کیسے دیکھے؟ اس دیکھنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو خواب میں دیکھے یا جاگتے میں، کیونکہ میرے آقا حیات ہیں۔ اور پھر جس کا جو حال ہے، اگر حال ایسا ہے کہ وہ خواب میں دیکھ سکتا ہے تو جلوہ خواب میں دکھا دیتے ہیں،
دیدار ہو گیا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ ذرا اور زیادہ پکا اور سچا ہے تو پھر اگر حجت کرے تو جاگتے میں دکھا دیتے ہیں۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے حج پڑھنے، عبد الرحمان جامی، بڑا طویل واقعہ، الگ الگ انداز میں بزرگوں نے اسے لکھا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے۔ اندازہ فرمائیں، دیکھوں حضرت عبد الرحمان جامی حج ادا کر کے اور جب میرے آقا کی بارگاہ کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے نعت لکھی تھی، مہجوری برآمد جامی عالم طرح ہم یا نبی اللہ طرح، یہ پوری نعت لکھی تھی۔ اور اس نعت میں ایک بند لکھا تھا، مروکن از چہرہ برد یمانی کی روئے تست وجہ زندگانی، اسی طرح بیت لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، یا رسول اللہ دیوانہ آ رہا ہے، جب وہاں پہنچے تو چہرے سے چادر ہٹا لیں، اس چہرے ہی تو زندگانی کی حیات ہے، یہ کائنات اسی سے زندہ ہے۔ اس بند میں انہوں نے یہ عریضہ پیش کیا تھا کہ میں جب آپ کی بارگاہ میں آؤں تو آپ ہاتھ نکال دیں یا چہرہ دکھا دیں، دیدار کروں۔ نعت لکھی تھی، لکھنے والا کامل مومن تھا، اور یہ نعت لکھ کر کے مکے پاک سے جب قافلہ چلا، اور اسی قافلے میں حضرت عبد الرحمان جامی بھی تھے، شہر مکہ سے قافلہ نکلا اور وہ پیدل چلتے تھے، اونٹوں پر گھوڑوں پر قافلہ آہستہ چلتا تھا۔ مکہ المکرمہ کا جو گورنر تھا رات کو سویا، بس ادھر سویا، میرے آقا تشریف لائے، فرمایا اٹھ اٹھ جو ابھی اٹھ، فرمایا حکم یا رسول اللہ کا، وہ قافلہ جو جا رہا ہے اس میں چہرہ دکھا دیا کہ دیکھ یہ آدمی، گورنر سے کہا یہ آدمی دیکھ، اس کو پہچان، اور اسی کے لیے تجھے میں نے اسے مدینے آنے مت دینا، اسے مدینے آنے مت دینا۔ اب گورنر اٹھا، سویرے ہی اس نے اپنے سپاہی لیے، قافلے میں پہنچا، اور تلاش کرنے میں دیر نہیں لگی، چہرہ دیکھا، پہچان لیا یہی ہے، بازو تھاما کا تو نہیں جا سکتا۔ حضرت مولانا جامی کو واپس لے لیا، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، لے کے واپس مکہ المکرمہ آئے، اور اب ان کو کر دیا نظر بند۔ ایک ہوتا ہے نظر بند، جس کو گھر میں قید کر دیتے، نظر بند کر دیا، پہرا بٹھا دیا کہ جانے نہ پائے۔ لیکن عاشق کب رکتے ہیں؟ رات ہوئی تو مولانا جامی پھر کسی طریقے سے نکل گئے، اور نکل کر کے پھر قافلے میں پہنچ گئے۔ اب یہ دوسری بار یعنی دوسری رات ہے، میرے آقا پھر تشریف لائے، گورنر سے فرمایا وہ پھر آ رہا ہے۔ اب یہ صبح اٹھا، دوڑتے ہوئے پہنچا قافلے میں، اور قافلے میں پہنچ کر کے اور پھر انہی کو پکڑا، کا چل واپس، اب جیل میں ڈال دیا۔ اور لکھا، جانے کے طریقے بھی بہت بتائیں لیکن میں وہ سب تفصیل سے عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ دوسری رات ہے۔ مولانا جامی پھر نکل گئے اور پھر پہنچ گئے قافلے میں۔ میرے آقا نے تیسری بار تشریف لا کر کے اور گورنر سے کہا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسے آنے مت دینا، اور تو اسے اسی طرح یہ پھر آ رہا ہے۔ اب اس نے یعنی سخت پہرا لگا کر کے تنہا اسی کے لیے قید و بند مشقت کے ساتھ پہرا بٹھا دیا، اور اتنی تاکید کی کہ خبردار یہ اب یہاں سے نکلنے نہ پائیں، زبردست پہرا۔ اب مولانا جامی رحمت اللہ علیہ تڑپ رہے ہیں، یہ مجھے روکا کیوں جا رہا ہے؟ تیسری رات میرے آقا تشریف لائے، گورنر سے فرمایا کہ او اللہ کے بندے، یہ کوئی مجرم نہیں ہے جسے تو نے قید میں ڈالا، سخت پہرے بٹھا دیے، یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ میرا سچا عاشق اور دیوانہ ہے، اور میں نے اسے روکا اس لیے ہے کہ اس نے ایک نعت لکھی ہے جس میں اس نے کہا کہ قبر انور سے ہاتھ باہر نکالے تاکہ میں ہاتھ کو بوسہ دے دوں، اور یہ ایسا سچا ہے کہ واقعی اسی تڑپ میں، اسی طلب میں، اسی عشق کے جذبے میں آج اگر آ گیا تو میرے آقا نے فرمایا مجھے ہاتھ نکالنا پڑے گا، اور میں اگر ہاتھ نکالوں گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ مجرم نہیں، یہ میرا عاشق اور دیوانہ ہے، یہ ایسا مومن ہے کہ جس کے لیے نبی قبر سے نکل آئے اور جاگتے میں دیدار دے دے۔ فرمایا روکا اس لیے ہے تاکہ عشق کی آگ ٹھنڈی ہو اور پھر یہ آئے اور پھر خواب میں دیدار دے دیا جائے۔ یا رسول اللہ، دیدار کرنے والے یوں دیدار کر رہے ہیں، یہ خواب کا دیدار ہے۔ اور ایسے تو حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی
انہیں میرے آقا کا روز دیدار ہوتا تھا. سبحان اللہ. جلال الدین سیوطی نے 80-90 مرتبہ جاگتے میں دیدار کیا. اب آپ اندازہ فرمائیں مجھے بھی یہی چاہتا ہے کہ دیکھوں. اعلیٰ حضرت جب دوسری بار گئے تھے، بڑا مشہور واقعہ، دوسری بار گئے حج کر کے مدینہ منورہ پہنچے. وہاں آپ نے حجت میں یہ کہا تھا یا رسول اللہ کہاں بریلی کہاں مدینہ. میں بریلی شریف میں تھا تو میں نے آپ کا دیدار خواب میں کیا. اب مدینہ شریف میں آیا ہوں اور یہاں بھی اگر دیدار خواب میں کروں تو پھر بریلی میں اور مدینہ میں فرق کیا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں جاگتے میں آپ کا دیدار کروں، جاگتے میں آپ کو دیکھوں. 1 دن 2 دن یہ ہے آزمائش، یہ آزمائش ہے. اور جب دیدار نہیں ہوا تو آپ نے وہ نعت لکھی تھی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تڑپ کے کہنے لگے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اب یہ بات دل سے نکلی تھی. کہنے لگے رضا یہ بریلی نہیں مدینہ ہے، یہاں تیرے جیسے احمد رضا تو نہ معلوم کتنے پھر رہے ہیں. یہاں تو پوری دنیا کے عاشقوں کا جھمگٹ آئے، غوث آئے ہیں، قطب آئے ہیں، ابدال آئے ہیں، اوتاد آئے ہیں، ولیوں کی ساری جماعتیں آئی ہیں. سبحان اللہ. دربار انہوں نے کہا میں حضور کے در کا کتا ہوں، اور اس گانے میں وہ حق بجانب عاشق کہہ سکتا ہے. فرمایا تیری کوئی بات کیوں پوچھے، تیرے جیسے تو یہاں کتنے پھر رہے ہیں. یہ مواجہے میں کھڑے ہیں اور درد بھری آواز میں کہہ رہے کہ یہ عریضہ کیا تھا. آنکھ کھلی تو قسم رب کی سامنے جلوہ مصطفیٰ تھے. میرے آقا نے جاگتے میں دیدار کروا دیا. حیات النبی ویسے ہی جیسے میرے آقا کی زندگی میں صحابہ دیکھتے تھے، لیکن آپ صحابی نہیں ہیں کیونکہ بعد کی بات ہے، لیکن دیکھا ویسے ہی. اعلیٰ حضرت بھی جاگتے میں ہیں اور مصطفیٰ بھی ظاہر میں تشریف لے آئے اور فرمایا اگر تیرا ایمان کامل تھا، تیری محبت سچی تھی تو تو اس قابل تھا کہ تو اپنے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب یہ جو میں نے ساری بحث کی ہے اس کا ذرا خلاصہ عرض کرتا چلوں، اور ہو سکتا ہے آپ اس میں ذرا تھوڑے سے کیا کہا جائے اس کو، یعنی سست پڑ گئے ہیں. یعنی سست تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن الجھ گئے ہوں. زیادہ الجھائے رکھنا یہ بھی اچھا نہیں ہے، زیادہ الجھائے رکھنا. تو اس لیے میں 2-1 جملے عرض کر دوں، پھر وہی جو پڑھایا اس کو پھر سے دوہرا دوں. ہر محب یہ چاہتا ہے کہ دیکھوں. کسی نے زندگی میں دیکھا، کسی نے خواب میں دیکھا، کسی نے جاگتے میں دیکھا. محروم کوئی نہیں، محروم کوئی نہیں. شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. محروم کوئی نہیں. تو پھر آپ کہیں گے پھر کیا؟ تو میں عرض کر دوں کسی نے زندگی میں دیکھا، ہر مومن قبر میں تحفے میں کیا ملا؟ دیدار مصطفیٰ. تحفے میں مومن کو کیا ملا؟ یہ کسی ایرے غیرے کی بات نہیں، یہ ایمان والے کی بات ہے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عمل اپنی جگہ پہ ہے. اللہ ایمان سلامت رکھے. ایمان سلامت رہتا ہے بزرگوں کا دامن تھامنے سے. اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. گرچہ ہم اس قابل نہیں کہ خواب میں دیکھیں، ہم اس قابل نہیں کہ جاگتے میں دیکھیں، لیکن رحمت نے جھوم کر کے فرما دیا قیامت بعد میں آئے گی، حساب کتاب بعد میں ہوگا. تو چونکہ میرا امتی ہے، کلمہ میرا پڑھتا تھا، اس قابل نہیں تھا تو زندگی میں تو تجھے یہ دولت نہیں ملی، لیکن محروم تجھے بھی نہیں رکھیں گے. جب سلانے والے سلا کے اور واپس چلے جائیں گے، اور پھر جب 2 پوچھنے والے آئیں گے، پھر وہ آ کر کے پوچھیں گے کہ دیکھنے کی تمنا تھی تو پہلے دیکھ لے پھر بتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ الفاظ کیا کہیں گے کیا بات ہے کہ جو آپ اور ہم سنتے ہیں نا، منکر نکیر.
بھئی 2 لفظ اور بھی ہیں بڑے مشہور ہیں، مکاتب میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، تقاریر میں اس کا ذکر ہوتا ہے، کرامن کاتبین، ایک لفظ یہ مشہور ہے، اور منکر نکیر، یعنی 2 وہ 2 یہ، نہیں ابھی آپ کا ذہن شاید ادھر نہیں گیا، یعنی یہ جو ہماری زندگی ہے نا 2 اس میں ہیں، اور 2 جو ہیں وہ موت کے بعد ہیں، یہ بھی 2 وہ بھی 2، اور وہ 60 الگ ہیں، 60 الگ ہیں، یہ 4 الگ ہیں۔ اب آپ کہیں گے 60 کون سے؟ اور یہ 60 اور 4 64، یہ نوری مخلوق ہے، اسی کو کہا جاتا ہے ملائکہ۔ یہ 64 کون ہے؟ ملائکہ۔ بشر ایک، آدمی ایک، چاہے جو ہو، کسی بھی یعنی دھرم سے، دین سے، مذہب سے، ملت سے تعلق رکھے، ہونا چاہیے آدمی، ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے، یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہے، کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں، انسان ہونے کے ناطے اشرف ہے، کرامت والا ہے۔ اب یہ 64 میں 4 تو 4 کون سے؟ 2 یہ، آپ نے بھی کچھ نے اشارہ کیا، اور اللہ کرے سب کی سمجھ میں آ جائے، اتنا تو ہمارا یہی تو ایمان ہے بھائی۔ 2 فرشتے دونوں کندھوں پہ بیٹھے، اور یہ 2 ہیں کون؟ لکھنے والے، لکھنے والے، اور یہ لکھنے والے ہیں تو یعنی کندھے جو ہیں اس کو یوں سمجھا جاتا ہے دایاں اور بایاں، یعنی یہ دایاں یہ بایاں، ایک دائیں پہ ایک بائیں پہ، دونوں کے ہاتھ میں قلم، دونوں کے پاس رجسٹر، ان کا کام یہی، اور فرشتے اللہ کا جو حکم ہے اس کے خلاف نہیں کرتے، یہ دونوں لکھنے کے لیے بیٹھے۔ لکھتے کیا ہیں؟ کسی سے بھی پوچھیں یہ لکھتے کیا ہے، تو جس کے کندھے پہ بیٹھے ہیں اسی کے بارے میں، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں، کیونکہ ضرورت ہی نہیں، سب کے ساتھ ہیں، یہ سب کے ساتھ ہیں۔ اب یہ لکھتے کیا ہیں؟ یہ دائیں کندھے پہ جو بیٹھا ہے یہ بھی 2 باتیں لکھتا ہے، اور یہ جو بائیں پہ وہ بھی 2 باتیں، اور یہ 2 باتیں کون سی؟ یعنی یہ لکھتا ہے اچھا عمل اور اچھی بات، سن لیں غور سے، سن لیں، یعنی کام ہوتا ہے ہاتھ پیر سے، اور بولنا ہوتا ہے زبان سے، اور یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ ہاتھ سے پیر سے اچھا کام کیا اس نے لکھ دیا، زبان سے اچھی بات کی اس نے لکھ دیا، بات بھی لکھی کام بھی لکھا۔ اور یہ بائیں والا جو ہے یہ تھکتے نہیں، یہ سوتے نہیں، انہیں کوئی غفلت نہیں، کچھ بھی نہیں، ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ یہ نیک کام نیک قول دونوں لکھ رہا ہے، اور اس کا کام ہے جیسے ہی بندے نے برا کام کیا چھوٹا یا بڑا اس نے لکھ دیا، یہ یعنی یہ کیا، اور جب بھی کسی کے منہ سے کوئی بری بات نکلی اس نے لکھ دیا، یعنی برا کام اور برا قول، نیک کام اور نیک قول یہ دونوں لکھ رہے ہیں، اور یہ پوری زندگی کا رجسٹر بن گیا، دفتر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی دفتر تھمائے گا، کہے گا پڑھ۔ قرآن مجید میں رب فرمائے گا کہ اب یہاں یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں، سب پڑھیں گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رب فرمائے گا کہ یہ تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ تو میں اللہ علیم اور خبیر ہے، اگر نبی لکھے تو اسے سب خبر، لیکن آپ حکمت تو دیکھیں، اللہ عدل تو دیکھیں۔ رب فرمائے گا بندے آج تجھ پہ کوئی زیادتی نہیں، یہ پڑھ لے تو نے کیا کرتوت کیے ہیں، اقرا کتابک بنفسک، تو خود پڑھے گا۔ تو 2 یہ اور 2 وہ ہیں جو قبر میں آ کے پوچھیں گے، اور بڑے مشہور ہیں، وہ سوال دہرانا نہیں چاہتا لیکن یاد دہانی کے دوہرا دوں۔ حدیث پاک سن لیں، یاتیانہ یجلسانہ ثم یقولان، میں یہ الفاظ آسانی کے لیے پڑھ رہا ہوں، حدیث مشکات شریف کی حدیث ہے، یعنی یہ دفن کرنے والے دفن کر کے قبر کو بند کر کے، اور پھر جب جاتے ہیں تو یہ سنتا ہے ان کے پاؤں کی آہٹ، چپلوں کی، بوٹوں کی آہٹ، یہ سنتا ہے کہ آئے تھے سب جا رہے ہیں،
اور یہاں ایک راز کی بات، نکتے کی بات عرض کر دوں، حدیث پاک میں یسمعُ قرع نعالہم، یعنی وہ جو جانے والے ہیں ان کے بوٹ چپل کی آہٹ آواز یہ سنتا ہے، ابھی آہٹ سرسراہٹ ہے جانے والے۔ اور یہ بڑے بڑے شہروں میں اگر آپ گئے ہوں تو وہاں جو لوگ کثرت میں لاکھوں کی تعداد میں چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے ایک طرح کا شور پیدا ہوتا ہے۔ بمبئی جا کر کے دیکھیں وی ٹی میں، وہاں یہ ٹرینوں کی آواز بعد میں آئے گی، پہلے چلنے والوں کی آواز سنائی دے گی، چلنے سے آواز نکلتی ہے۔ اور یہ ہم یہاں پہ سنے وہ میت قبر میں ہے، جانے والے جا رہے ہیں اور ان کے پاؤں کی آواز سن رہا ہے کہ اب جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا پاؤں کی آواز؟ اس میں بھی راز تو ہوگا نا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت موت کی دہشت ایسی تھی کہ بولے کون؟ دفن کر کے جا رہے ہیں پھر بھی کسی میں ہمت نہیں ہے کوئی کسی سے بات کر سکے۔ یہ موت ہے، موت اس وقت بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں، وہ اتنے اس غم میں ہے کہ کوئی بولتا نہیں، پاؤں کی آہٹ۔ اور آج تو دفن کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی روکے ٹوکے تو اسی پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں۔ کہاں رہا یہ موت والا معاملہ اور آخرت والا معاملہ؟ خوف نکل چکا، دہشت نکل چکی۔ قبر تو وہ ہے کہ جس میں عثمان غنی بھی کھڑے ہوں تو اتنے روئیں کہ داڑھی تر ہو جائے۔ تو یہ جو دو قبر میں آتے ہیں وہ اس کے بارے میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ دونوں آتے ہیں۔ اچھا آگئے، اب یہاں یہ تو عرض نہیں کرنا کہ کیسے آتے ہیں، زمین پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، اور زمین کے پھٹنے سے آواز ایسی کہ یہاں کا کوئی دھماکہ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں اگر ذرا سی بھی چیز گرے تو چونک جاتے ہیں اور دل دہل جاتا ہے، اتنا ڈر ہے۔ اور وہ آئیں گے زمین کو پھاڑتے ہوئے، ایسے دہشت ناک ہوں گے کہ اللہ کی پناہ، اور آ کر کے کریں گے کیا؟ یجلسانی، آ کر کے ہم جس کو سلا کے آئے تھے اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے، بیٹھ بتائیے یہ قبر ہے، وہ بٹھائیں گے، یجلسانی اٹھا کے بٹھائیں گے۔ اور جب بیٹھے گا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت اس کو نظر آئے گا کہ عصر ہو رہی ہے۔ بالکل دو جگہ پہ اس کا ذکر ہے، ایک تو مرتے وقت اور ایک یہ فرشتے جو آئیں گے اور کہیں گے اٹھ اٹھ، اور یہ اٹھ کر کے بیٹھے گا، آنکھیں ملے گا اور دیکھے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو فرشتوں سے کہے گا بھائی بعد میں پوچھنا، دیکھتے نہیں ہو سورج ڈوب رہا ہے، عمر میں عصر چھوڑی نہیں، عصر جا رہی ہے، پہلے عصر پڑھنے دو پھر پوچھ لینا۔ تو فرشتے کہیں گے اب کیا پوچھیں، اب کیا پوچھیں؟ اس کو قبر میں بھی نماز کی فکر ہے، اب کیا پوچھیں؟ یہ وہی کہے گا جس نے کبھی عصر نہیں چھوڑی تھی، اور جس نے ایک بھی نہیں پڑھی وہ کیا کہے گا؟ اس کے لیے عصر بھی وہی ہے، فجر بھی وہی ہے، مغرب بھی وہی ہے، اس کے لیے تو سب سبحان اللہ، اللہ توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔ تو یہ سوال جو میں اصل بات جو تھی وہ شاید بیچ میں کچھ باتیں آ گئی، ذہن سے نکل گئی ہو، میں دیدار مصطفیٰ کی بات کر رہا تھا۔ وہ آ کر کے پوچھیں گے من ربک کا، ما دینک کا، پھر کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرمائیں گے یہ سامنے دیکھ، یہ جو وضحا والے چہرے والی ذات کھڑی ہے، بتا پہچانتا ہے کہ نہیں؟ دیدار ہوا یا نہیں ہوا؟ جی 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 جی۔ عمر بھر تڑپتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، لیکن دیدار نہیں ہوا، نہ خواب میں ہوا نہ جاگتے میں ہوا، اور یہ آخری گھڑی ہے، اور یہاں قبر میں آ کر کے وہ دیدار مل گیا، معراج نہیں تو اور کیا۔ عمر بھر تڑپتا رہا اور وہ نعمت اسے قبر میں ملی، اس لیے میرے آقا نے فرمایا مومن کے لیے موت ڈرنے کی چیز نہیں، الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے موت تحفہ ہے، اور تحفے میں نہ ہیرا ملا، نہ موتی ملا، نہ جواہر ملے، نہ دھن ملا، نہ دولت ملی، تحفے میں اگر ملی ہے تو مومن کی چاہت ملی، اور چاہت ہے دیدار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہت ہے۔ اس موت نے اس محب کو محبوب سے ملایا یا نہیں ملایا؟ جی 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 جی۔ لیکن کہاں ملایا؟ ملایا کہاں؟ تو آپ جھوم کے کہہ دیجئے قبر میں۔ قبر میں۔ اچھا محب جب محبوب سے ملا تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی جی۔ اب خوش کیوں نہ ہو؟ اس محب اور محبوب کی جب ملاقات ہوئی تو اب وہاں پر بستر کون سا تھا؟ یعنی جہاں یہ ملاقات ہوئی وہاں جو بستر تھا وہ کہاں کا تھا؟ بھول گئے۔
یعنی جب محب اور محبوب کی بات آئی اور جب پہچانا تو رب فرماتا ہے اب جنت کا بستر بچھا دو. بات ہر قبر کی نہیں ہو رہی ہے، آپ الجھ گئے. یہی تو ہے، یعنی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ تھوڑی دیر سننے کے بعد پھر ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. یعنی ہمارے ذہن کا حال یہ ہے کہ کچھ دیر تو غور سے سنتے ہیں اور پھر جب بات بڑھ جائے، چونکہ اب تو بہت بڑھ گئی، ظاہر بات ہے اب ایسی باتیں تو بڑھتی رہتی ہے اور اس کو سنتے سنتے ہم ذرا اکتا جاتے ہیں. اس لیے میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ ایسی باتوں سے کام اب نہیں چلے گا. لیکن میں کسی دوسری بات کی طرف جانے سے پہلے، اور دوسری بات کوئی دوسرا موضوع نہیں، موضوع یہی رہے گا، لیکن جو کچھ عرض کیا اس کا میں خلاصہ عرض کر دوں. یعنی مومن کے لیے موت تحفہ ہے. کیوں؟ اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو مصطفیٰ سے محبت کرے، اور محبت کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے. جی جی سبحان اللہ. محبت کرنے حقیقت ہے بالکل، جس کو جس سے محبت ہوگی وہ جب دیکھے گا تب سکون ملے گا. اگر نہیں دیکھتا تو تڑپتا رہے گا کہ دیکھوں دیکھوں کب دیکھوں، چاہے جیسے ہو لیکن دیکھوں، کچھ بھی کرنا پڑے لیکن ہونی چاہیے. محبت جو ابھی ہے نہیں، کسی میں نہیں ہے، وہ نہ تو یہ فانی محبت ہے نہ باقی محبت اب رہی نہیں. نام رہا ہے لیکن وہ محبت نہیں رہی. اور میں تو عرض کر دوں آج پرفتن دور میں یعنی وہ محبت باپ بیٹے میں نہیں، بھائی بھائی میں نہیں، کسی میں ہے نہیں. نام رہے محبت نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے. آپ ذرا مجھ پہ الزام نہ رکھیں، محبت کا نام ضرور ہے اور محبت کی خوشبو ضرور ہے لیکن محبت نہیں ہے. محبت نہیں ہے صاحب، نہیں ہے. محبت ہوتی تو میرا تیرا نہیں ہوتا. بتا دیں کوئی ایسی جگہ جہاں میرا تیرا نہ ہو، جہاں میرا تیرا ہے وہ محبت نہیں ہے. بالکل حقیقت ہے. اور آج کوئی جگہ، کوئی گھر، کوئی آنگن ایسا نہیں جہاں میرا تیرا نہ ہو. محبت کہاں ہے؟ یہ تو میرا تیرا ہو گیا. اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں میرا تیرا ہوتا نہیں. محبت ہے اللہ اور اس کے رسول اور پھر رسول کی اپنے رب سے. یہ ہے محبت. اس لیے رب نے فرمایا محبوب جو میرا ہے سب تیرا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور محبت ہے محبوب سبحانی اور مصطفیٰ کے بیچ میں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا عبد القادر جو میرا ہے سب تیرا ہے. جی 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 اور محبت ہے سچے ولی اور عبد القادر جیلانی پیران پیر کے بیچ میں. اس لیے غوث اعظم نے فرمایا او محمود شاہ جو میرا ہے سب تیرا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب و محب میں نہیں. اور میں یہ بالکل دعوے سے عرض کر رہا ہوں جہاں محبت ہوگی وہاں میرا تیرا سچی ہوگی. تو ایک طرف والا کہے گا بھائی چھوڑ میرا تیرا تو لے لے لیکن محبت تو رکھ. سچی ہوگی نا تو سامنے والا بھی کہے گا یار تو جب یہ کر رہا ہے کہ میں بھی چھوڑ رہا ہوں، اب لوگ کوئی فیصلہ کر کے دونوں میں تقسیم کر دے. یہ آخری جملہ عرض کر دیا. جس بھی جھگڑے ہوتے ہیں دیواریں پڑ گئی میرے تیرے میں، ایک گھر سے دو گھر بنے اور نعوذ باللہ حال یہ ہے کہ برسوں تک بولنا بھی بند، سلام کلام نہیں. اور ہیں کون؟ تو کہتے ہیں سگے بھائی. اب سگے بھائی کا یہ حال ہے تو چچیرے کا کیا ہوگا؟ اور چچیروں کا حال یہ ہے تو پھر دینی بھائی کا کون پوچھے؟ یہ اخوت ایمانی کا پھر کون سوچے؟ حالانکہ اخوت ایمانی اتنی تھی کہ صحابہ کو جب میرے آقا نے مہاجر و انصار کو بھائی بھائی بنایا تھا تو قسم ربنی صحابہ نے اپنی ملکیت کے آدھا حصہ کر کے آدھا خود رکھا اور آدھا آنے والے صحابہ مہاجر کو دے دیا. اور تو بیویاں تقسیم کرنے کے لیے تیار تھے لیکن سامنے والوں نے بھی رکھا نہیں. فرمایا مال رب تمہیں مبارک کرے، ہمیں بازار کا پتہ دو. اور بازار گئے تو پھر اتنا کمایا کہ انصار سے بھی زیادہ مالدار بن گئے. اور یہ باتیں تب معلوم ہوں کہ جب ہم اسلام کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، مصطفیٰ کے غلاموں کی سیرت پڑھیں. اللہ سچی محبت عطا فرما دے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر مومن علامت یہ ہے کہ اگر ایمان ہے تو دیکھنا چاہے گا اور نہیں ہے تو اللہ بہتر جانے. یہاں فیصلے کریں گے تو بڑے مشکل ہوں گے اور فیصلہ کرنا یا فیصلہ لینا یہ ہمارا ادھیکار نہیں ہے. کوئی بھی آدمی اگر یہ دیکھنا چاہے کہ میرا ایمان کتنا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ حضور سے محبت کتنی ہے. یعنی اگر محبت ہے تو ایمان ہے، کم ہے تو کم ہے، زیادہ ہے تو، اور محبت نہیں ہے تو
آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. گم ہو گیا. ابھی یہاں تو ہے کہ نہیں؟ گم ہو گیا. محفل میں ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. اچھا اب آئیے آپ کی پسند کی بات کر دوں جاتے جاتے. یعنی موت مومن کے لیے تحفہ بھی ہے، موت پل بھی ہے، سب حدیث پاک سے ثابت ہے. پھر بھی ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم سب ڈر رہے ہیں کہ نہیں موت سے؟ یا کوئی پسند بھی کرتا ہے؟ اور میں تو خیر فقیر آدمی کسی کے یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ اٹھاؤ. اب تو یہ رواج پڑا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ. یعنی کچھ بھی کرنا ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ کہو تو بھی ہاتھ اٹھاؤ، نعرہ لگاؤ تو بھی. اور وہ بھی کہتے نہیں دونوں ہاتھ اٹھاؤ. یہ ہے کیا؟ اب دونوں ہاتھ اٹھے یا ایک اٹھے. اور پھر اگر کسی کے ہاتھ نہیں اٹھے تو کہتے ہیں دیکھو یہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب ہاتھ اٹھانے میں آ گئے. یعنی تکبیر تحریمہ کے لیے ایک بھی نہیں اٹھا اور یہاں سب کے ہاتھ اٹھ گئے. ہاتھ تو اٹھنے چاہیے نماز میں، اور یہاں اتنے ہاتھ بلند کرتے اور پھر کہتے ہیں ہاتھوں کو ہلاؤ. ہاتھوں کو ہلاؤ تو ہلاتے رہو بھائی، اٹھاتے رہو ہلاتے رہو. لیکن حقیقت عرض کر رہا ہوں، حقیقت بالکل ایک دم اس میں ذرہ بھی شک کی گنجائش نہیں. اللہ توفیق دے. ہم موت سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ سب ڈر رہے ہیں سب. کوئی ڈرتا کیوں ہے؟ یہ ہے جیسے میں بھی کہوں آپ ہم سب مل کر کے کہ ہم ڈر رہے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ تو اس کا میں جواب آخر میں جاتے جاتے عرض کرتا جاؤں کہ ڈرتے کیوں ہیں. بالکل سچی بات عرض کر رہا ہوں، ہم سب ڈرتے اس لیے ہیں کہ تیاری نہیں ہے. تیاری نہیں ہے. اور جنہوں نے مکمل تیاری کی وہ مسکراتے گئے. انہیں ذرا بھی ڈر نہیں تھا، وہ تو ہنستے مسکراتے گئے. اور انہوں نے تو بستر سے اٹھ کر کے ملک الموت کو گلے سے لگایا کہ آ جا. کیوں بھائی؟ ہم ڈر رہے ہیں. بادشاہ بھی ڈرے، وزیر بھی ڈر رہا ہے، امیر بھی ڈر رہا ہے، یہ جاگیردار بھی ڈر رہے ہیں، عالم فاضل مولوی مفتی پیر فقیر سب ڈر رہے ہیں. ڈرتے ہیں یا نہیں؟ یہ دور حاضر کی بات کہ سب ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ تیاری نہیں ہے. اگر تیاری ہو تو ڈرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس پر ہمارے بزرگوں نے سمجھانے کے لیے ایک ایمان افروز حکایت بیان کی ہے. اب آئی حکایت، ذرا سنبھل جائے. آپ کے چاروں پہ مسکراہٹ آنا چاہیے. بڑی حکایت یہ نہیں قصہ کہانی، لیکن ہے عبرت آموز. ہم اس کو زیادہ سمجھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں. یہ بزرگوں نے لکھا، بہت قدیم زمانے کی بات ہے، جب یہ آج کا دور نہیں تھا. ایک ملک ایسا تھا، سنیں یہ میں حکایت عرض کر رہا ہوں، ملک ایسا تھا. اور آپ کو بھی ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی، کوئی ملک ایسا تھا جس ملک کا دستور یہ تھا کہ وہاں راجہ صرف 1 سال کا، یعنی جیسے ابھی دستور ہے نا 5 سال، تو اس وقت دستور کیا تھا؟ کوئی بھی راجہ راج کرتا تھا 1 سال. اچھا آج کل راجہ بنتا ہے الیکشن سے، بہومتی، یہ جمہوریت ہے اور یہ پوری دنیا میں. لیکن اس وقت اس ملک کا حال یہ تھا، نہ الیکشن نہ یعنی کوئی انتخاب. وہاں کا دستور یہ تھا کہ سال پورا ہو کر کے جیسے ہی سال پورا ہوا تو پورا شہر نکل کر کے دریا کے کنارے پہ آ جاتا صبح، اور سمندر سے جو پہلے آیا وہ بادشاہ. یہ ان کا دستور تھا. یعنی ادھر سال پورا ہوا، نیا بادشاہ چاہیے تو نیا بادشاہ کس کو بناتے تھے؟ سمندر سے جو پہلے آیا، بس پہلے آیا اس کو وہاں سے اٹھایا لے آئے. اچھا لے آئے تو اب قاعدے قانون کیا تھے؟ اس سے کہتے دیکھ تیری بادشاہی 1 سال کی ہے، اور جیسے ہی 1 سال پورا ہوگا تو تیرا حشر یہ ہوگا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، اور یہاں سے تجھے اٹھائیں گے اور فلاں جنگل میں جہاں پر شیر ہیں، چیتے ہیں، درندے ہیں، زندہ ہاتھ پیر باندھ کے پھینک دیں گے اور وہ درندے تجھے چیریں پھاڑیں، تیری قسمت. لیکن ہمارا دستور ہے، ہم یہی کرتے ہیں. اور واقعی کرتے تھے. یعنی سمندر سے آیا، بادشاہ بنایا، شرط لگا دی 1 سال تک راج کر، 1 سال بادشاہی تیری، خزانہ تیرا، ہر آدمی تیرا غلام، جو تو کہے گا وہی ہوگا.
تیری خلاف ورزی کوئی کر نہیں سکتا، چلا حکومت کر راج، لیکن ہے 1 سال کا، جیسے ہی سال پورا ہوا 1 منٹ کی مہلت نہیں دیں گے، ہاتھ پیر باندھ کے جنگل میں پھینکیں گے، وہاں درندے ہیں زندہ چیر پھاڑ کر کے کھائیں گے، ہم تماشا دیکھیں گے، کر 1 سال حکومت۔ اب اس کو بادشاہ بنا دیا، بادشاہی چلتی رہی، اور یہ مسافر فقیر میرے جیسا، اس کو جب بادشاہی ملی تو یہ انجام کو بھول گیا، وہ جو جنگل تھا درندے تھے سب بھول گیا، راج کرنے لگا بڑی موج مستی سے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ سال کیسے ختم ہوا، دن بیتے، مہینے بیتے، 12 مہینے ہو گئے، اچانک تخت پہ بیٹھا ہے، سامنے سپاہی زنجیریں لے کر کے آگے کہا دیکھ بھائی سال پورا ہو گیا۔ اب یہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے کہ مہربانی تھوڑی مہلت دو، کہا نہیں وہ شرطیں لکھی ہیں سال پورا۔ یہ کہتا کیسے پورا ہوا، کہا تیری غفلت میں پورا ہوا، عیش میں تجھے پتا بھی نہیں چلا، تو اتنا کھو گیا، اتنا غافل ہو گیا کہ تجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ سال پورا ہوگا تو یہ حشر ہوگا، ہاتھ پیر باندھ کے اور پھر جلوس کے ساتھ لے جائیں گے، تو چلاتا جائے گا، یہ ہنستے جائیں گے، جنگل میں ڈالیں گے، درندے چیریں، تو سب بھول گیا۔ اب یہ یعنی ہر آنے والے کا حال یہی ہوتا رہا، سب بھول جاتا جیسے ہم بھول گئے۔ یہ میں جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ مزید اس کی وضاحت کی وقت نہیں ہے، یہ اللہ سمجھ دے تو یہ بات ہماری ہو رہی ہے، اور یہ بات ہر آدمی کی ہو رہی ہے، ہر آدمی کی ہو رہی ہے، اور نیکوں اور برے جو ہیں سب کی ہو رہی ہے۔ سال پورا ہو جاتا روتا چلاتا، لیکن وہ سپاہی کہتے نہیں تو نے بالکل دستخط کیے ہیں، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ حکومت سال بھر کی ہے، 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، چل۔ اب چاہے روئے چاہے چلائے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس میں آ گیا کوئی عقل مند لے کے آئے، کہا بادشاہ، فرمایا مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، اس نے کہا نہیں تجھے بننا پڑے گا، ہمارا دستور ہے، پہلے تو آیا ہے، بادشاہ بننا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا دیکھ یہ شرائط ہیں، خزانے تیرے، ہیرے جواہر تیرے، ملک سارا تیرا، خادم، سال بھر کی بادشاہی پھر ہاتھ پیر باندھ کے پھینک دیں گے۔ اب تخت پہ بٹھا دیا، لوگ اپنے گھروں میں جا کے سوئے، اور یہ جب تخت سے اٹھ کر کے اپنی حویلی گھر میں آیا، نیند نہیں آ رہی ہے، کیونکہ سوچ رہا ہے کہ سال بیتتے دیر نہیں لگے گی، دن جا رہے ہیں، ہفتے جا رہے ہیں، مہینے جا رہے ہیں، سال تو کل بیت جائے گا، کانپ رہا ہے کہ پھر یہ باندھیں گے، درندے کھائیں گے اور یہ شور مچائیں گے، ہوگا کیا؟ نیند نہیں آ رہی ہے، اور رات بھر نیند نہیں آئی، آنکھیں سوجی، صبح آ کے تخت پہ بیٹھا، لیکن چین نہیں، سکون نہیں، کیونکہ وہی یاد ہے، یاد ہے۔ ہمیں بھی قبر یاد ہوتی تو ایک فجر نہیں چھوڑتے، اگر یہ یاد ہوتا نا اٹھا کے آج یعنی کل وہ یعنی آج یہ اور کل ہماری باری ہے، موت سے کس کو رستگاری، آج وہ اور کل ہماری باری ہے۔ اگر قبر یاد ہوتی تو قسم رب کی کوئی نماز نہ چھوڑتا، کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا، لیکن یہ سب اس لیے ہوا کہ اسے بھول گئے اور یہ یاد ہے۔ لیکن اس کو یہ چیز اتنی تڑپا رہی تھی، راتیں بیتتی جا رہی ہیں، یہ گھلتا جا رہا ہے، کوئی پریشانی کا حل نہیں۔ اب اس نے دماغ چلایا، یعنی اس کا کوئی حل کیسے نکلے، یہ ہے سوچ، اللہ سوچ بدل دے، سوچیں۔ اب اس نے سوچا نیند نہیں آتی، بادشاہی میں مزہ نہیں آتا، پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کیا، انسان جو چاہے کرے، انسان کو رب نے طاقتیں دی ہیں، آپ دیکھیں گے آج ٹیکنالوجی، انسان کہاں پہنچا، ہم وہیں پہ ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ سال ہے پورے 12 مہینے، خزانے کی کمی نہیں ہے، اور جنگل بھی بتا دیا جہاں درندے ہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا اس پورے ملک میں جتنے کاریگر ہیں، جتنے مزدور ہیں، سب کو بلایا، فیصلہ یہ کیا کہ سال بھر حکم میرا چلے گا، لیکن بات ایسی پوشیدہ رکھی، تمام کو بلا کر کے کہا میری بات آؤٹ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ میرا خزانہ ہے، اس میں سے جتنا بھی پیسہ لگے لے لو۔ وہ جنگل جہاں بادشاہوں کو پھینکتے تھے، درندوں سے پاک صاف کر کے، درخت کاٹ کر کے، اور پھر وہاں پر نہریں جاری کرو، وہاں محل بناؤ، پورا شہر بسا دو، اور 1 سال میں یہ شہر بس جانا چاہیے، ورنہ اگر نہیں بسا تو کسی کا سر قلم کروں گا، کسی کے ہاتھ کاٹوں گا۔ پیسہ جتنا چاہیے خزانے سے لو، لیکن سال سے پہلے پہلے جنگل نہ رہے، شہر بن جائے۔ اب بھائی لگا دیا کام پہ،
लगा दिया काम पे, और वो भी मारे डर के कि काम अधूरा न रहे। जंगल पूरा साफ हो गया, नहरें जारी हो गई, बाग बन गए और उसमें महलात भी बन गए, पैसे की कमी नहीं थी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था। वहां से एक आदमी ये खुशखबरी लेके आया कि बादशाह सलामत, चलिए सब तैयार है, जरा मुआयना करें। इसने कहा चलूं कैसे, अभी 1 महीना, अरे देखने जैसा कहा, तड़प तो रहा हूं कि देखूं, लेकिन चलूं कैसे, साल पूरा नहीं हुआ, चलूं कैसे। यही तो फर्क है कामिल मोमिन में और हम में। की तैयारी, वाह वाह। अब वो कह रहे हैं कि चलो, ये तड़प रहा है, अब इसे खाना भी अच्छा नहीं लगता, कैसा बना होगा, महल कैसे बने होंगे, नहरें कैसी होंगी, बागात कैसे होंगे, देखना तो चाहता है, लेकिन साल पूरा नहीं हुआ। अब आप अंदाजा फरमाएं, हम डरते हैं, वो तड़पते हैं। उसकी वजह यह है कि हम गफलत में रहे, वहां महल नहीं बनाए, और जिन्होंने रात रात भर जाग करके अब्दुल कादिर की तरह, पीराने पीर की तरह, वलियों की तरह तहज्जुद पढ़ के रो रो के जिन्होंने महल बनाए, वो चाहते हैं कि झंझट से कब छूटे कि महल जाके देखें। अब वो पहले वाले सब रोते थे, और ये चूंकि शहर बस गया महीना पहले, अब ये इसको अब नींद नहीं आ रही है, पहले भी नहीं आ रही, अब नहीं आ रही है। अब इसी तलब में कि कैसा बना होगा, माल कैसे होंगे, बाग कैसे। अब ये दिन गिन रहा है, महीना था, 1 दिन कम हुआ, अब नजदीक आ रहा है, 2 दिन कम हुए, खुश हो रहा है, 3 दिन, और जब बिल्कुल 1 दिन बाकी बचा, बड़ी खुशी। लोगों ने देखा बादशाह का चेहरा खुशी से खिल उठा, फूले नहीं समाये, और फिर वो तख्त पे बैठे। बाहर वालों को कुछ इल्म नहीं, जंजीरें खनखना जा रही हैं, लोग जमा हो गए, और वो आज आ रहे हैं जंजीरें पहनाने के लिए, और खुश थे कि बादशाह ने पूरी बादशाही की, अब पता चलेगा। देखिए कैसे रोता है, चिल्लाता है। और जब ये तख्त पे था, दरवाजे से जंजीर वाले अंदर आए, फरमाया मरहबा मरहबा, आओ। ये हैरत में पड़ गए कि पागल हो गया। उसने कहा पागल नहीं हुआ, पागल तुम होगे जब देखोगे। अब हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां पहनाई जा रही, और वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, वाह मौला। और ये ले चले, सारे जो थे वो हमेशा रोते जाते, ये हंसते जा रहे हैं। और जब जंगल के करीब पहुंचे, उनके हैरत की इंतहा न रही, तो न वो जंगल है, न वहाँ वो दरिंदे हैं, वहाँ तो इस शहर से भी आला किस्म का शहर आबाद है। दरबान खड़े हैं इंतजार में कि बादशाह आ रहा है। गौर करें, गौर करें। अल्लाह तौफीक दे, जिंदगी को संवारें कि वहां पर भी कब्र में खड़े हों कि हाँ मुस्तफा के गुलाम, हाँ मुस्तफा के गुलाम। और फिर जन्नत के आंखों दर खुले हों, हर फरिश्ता कहे इस दरवाजे से आ। क्या तशरीफ की जाए, कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने न बनाया वो डरते हैं, और जिन्होंने बनाया वो इंतजार में है कि कब आए। और अब जब उस शहर में ये पहुंचे, तो उन शहर वालों से कहा निकलो। हमेशा फेंक करके आते थे, इस बार भी गए थे ना, इसने कहा निकलो। कहा क्यों? पर मैंने बनाया है। इस पर वो जुमला नहीं बोलता जो आजकल जैसे कहते हैं तेरे बाप का नहीं है। उसने कहा ये शहर खुद मैंने बनाया है, अब यहाँ किसी की बादशाही नहीं, अब ये शहर भी मेरा, मुल्क भी मेरा, ये बाग भी मेरे, अब ये इसमें किसी का अमल दखल, तुम जानो तुम्हारा शहर जाने, अब ये शहर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, और मैं भी राज करूंगा, और जब तक मेरी औलाद रहेगी ये उसके कब्जे में रहेगा। तो ये बात मैंने सिर्फ इसलिए अर्ज की थी कि डरते कौन है? डरते वो हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की, और जो रात दिन तैयारी में लगे हैं वो इतने नहीं डरते। उन्हें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सब मामले आसान होते चले जाएंगे, और वहाँ दीदार मुस्तफा भी होगा, कब्र जन्नत का बाग भी बनेगी, जन्नत के बिस्तर भी होंगे, जन्नत की खिड़कियां भी खुलेंगी, जन्नत की हवाएं भी आएंगी, और फिर इस फरिश्ते कहेंगे सो जा सो जा, बहुत जागा है, अब सो जा। कोई नहीं जगाएगा, जैसे कि दुल्हन को दूल्हा के सिवा कोई नहीं जगाता। फरमाते हैं सो जा, नुम का नौमतिल उरूस, अब ये सो गया। अल्लाह अकबर।
अभी आपने सोचा ये सो गया तो क्या देखे, आंखों में जलवा मुस्तफा लेके सो गया। और अभी आंख खोलता इसलिए नहीं क्योंकि आंख खुलेगी तो कहीं जलवा गायब न हो जाए, इन्हीं जलवों में गुम है। और फिर ये उस वक्त आंख खोलेगा जब कब्र से उठेगा, और जब कब्र से उठ करके आंख खोलेगा तो सामने जलवा मुस्तफा, सामने जलवा मुस्तफा मुस्तफा। सल्लल्लाहु तो कब्र में भी दीदार और हश्र में भी सुभान यहाँ भी अल्लाह। दीदार और वहाँ भी, सहाबा को भी दीदार और उम्मत को भी। किसी को हुजूर के जमाने में किसी को जागते, किसी को सोते, किसी को कब्र में, किसी को हश्र में महरूम कोई नहीं, सब माला माल है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया अल मौत तोहफतुल मोमिन, मोमिन के लिए मौत तोहफा है और तोहफे में दीदार मुस्तफा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में हमको भी इन सारी नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन और आमीन खास करके अल्लाह ताला हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अब क्योंकि जो वक्त दिया गया था वो मुकम्मल हो चुका, वरना मैं जरा तैयारी पर भी थोड़ा सा तबसरा कर लेता, लेकिन क्योंकि फिर करेंगे इंशाअल्लाह, तबसरे होते रहेंगे। तैयारी का मामला जहाँ तक है ना, तो मैं सिर्फ दो बातें अर्ज करूँगा तैयारी के लिए, और वो भी सवाल की शक्ल में, सवाल की शक्ल में। लेकिन उससे पहले एक सवाल सुन लें, मरना है कि नहीं? जी जी जी। और Yes, किसी sir. को न हो तो जरा खड़े हो जाए, हाथ नहीं, भाई कोई हो ही नहीं सका, आज तक कोई नहीं हुआ, इसलिए कि सबका यही कहना है कि जो आया है उसे जाना है, जो आया है उसे, आया कहाँ से? तो जाहिर बात है आया है तो कहीं से तो आया होगा ना। तो आप कहेंगे माँ के पेट से आया, मैं कहूँगा ये भी गलत है, माँ के पेट में भी कहीं से आया था, जी जी। माँ के पेट में भी कहीं से, तो ये कहाँ से आया था? आलम अरवा से। तो पाले कहाँ था भाई? हम पाले थे कहाँ? हम यानी रूह, ये जिस्म तो लिबास है, लिबास। जैसे हमारे ये घर है ना, घर में हम रहते हैं, ये भी घर है और इसमें रूह रहती है, और ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, मामला सारा रूह का है। और ये जिस्म है जिसको खुराक दे रहे रूह, प्यासी तड़प रही, कुछ नहीं दे रहे, क्या उसे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती? अर्ज ये कर रहा था जो आया है उसे, तो आए तो हैं आलम अरवा से, माँ के पेट में, माँ के पेट से यहाँ, अब कहाँ जाएंगे? अब भाई क्यों नहीं कह देते अब कब्र में जाएंगे, सीधे जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या कोई ये सोच रहा है कि यहाँ जैसे ही मरे सीधे जन्नत में? वो तो हिसाब किताब के बाद जाएंगे। ठीक है, कब्र जन्नत का बाग बनी, सब हुआ, लेकिन जन्नत तो नहीं है, जन्नत तो नहीं, जन्नत में तो हिसाब किताब के बाद जाएंगे। ये तो ईमान और अकीदा है। यहाँ ये सवाल जो है ना, इसका जवाब एक ही है, यानी अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? कब्र में। अच्छा, कब्र में रहेंगे कब तक? कयामत तक। जब कयामत कब आएगी अल्लाह जाने, तो उसका रसूल जाने, यानी कयामत कब आएगी ये अल्लाह जाने और उसका, हो सकता है लाखों अरबों साल लग जाएं, इससे भी ज्यादा, इससे भी कम, अल्लाह जाने। अब ये तो किसी के इल्म में नहीं है, तो तब तक रहेंगे नहीं, यानी बिल फर्ज अगर समझ लो लाख बरस, इससे भी ज्यादा। अच्छा चलो लाख नहीं तो 1000 ही समझ लो, 2000, 4000, यहाँ कितने रहे? 60-70। तो ये 60-70 बरस जहाँ रहना है, इसके लिए कितना कुछ किया? भाई हम यहाँ 60, 70, 80, 90 ये इतना ही रहना है, इससे ज्यादा नहीं। और अब तो 70 से कम है। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत की औसत उम्र 60 बरस है, और ज्यादा है तो अल्लाह दे दे जितनी दे, लेकिन 100 साल वाले बूढ़े अब जा रहे, अब कोई 100 नहीं पहुंचेगा, ये भी सुन लेंगे, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, यही 60-70 इस जग में रहना है, 60-70। और यहाँ की तैयारी देख लें। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं, हमारा कोई एक काम ऐसा बताएं कि जिसके लिए हमने तैयारी नहीं की, कोई बता सकता है? अच्छा चलो दूसरी बातें अपनी जगह पे, इस महफिल में आना था, हम सीधे चले आए या तैयारी करके आए?
صبح اٹھے تھے تو ہمیں یہ ارادہ تھا ہم جائیں گے، تو سردی کی وجہ سے میری طرح سے کمزور نہیں نہایا ہوگا، باقی نہائے بھی ہوں گے اور کپڑے بھی بدلے ہوں گے، تیاری کی ہوگی۔ اچھا تیاری کی ہوگی، دور سے آئے ہوں گے تو سواری کا انتظام کیا ہوگا، سواری سے آئے، قریب ہے تو پیدل، لیکن تیاری تو کی کہ نہیں؟ اس محفل میں آنے کے لیے تیاری کی۔ ایک سوال عرض کر دوں، غور سے سن لیں۔ اس محفل میں آنے کے لیے ہم سب نے تیاری کی، لیکن یقین تھا کہ پہنچ جائیں گے؟ نہیں تھا نا، پھر بھی تیاری کی۔ سب اولاد والے، اللہ سب کو اولاد دے اور اولاد بڑی ہو اور شادی کا موقع ہے، لیکن دستور کے مطابق بات عرض کرو، ہوتا یہ آج کل تو ہو ہی رہا ہے، بچے کی شادی کے لیے کتنا انتظام اور تیاری کرنی پڑتی ہے، حد سے زیادہ، سالوں پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے کہ شادی کرنی ہے کہ نہیں؟ اچھا آیا موقع، کارڈ چھپ گئے، آپ جس کو کنکو پتری یا کنکوتری جو بھی کہیں، اور آج کل تو یہ یعنی موبائل کا دور ہے، اسی میں بھیج دیتے ہیں، دعوت نامہ دے دیتے ہیں، تاریخ طے ہو گئی، اس میں کیا کرنا یہ بھی طے ہو گیا، کیا کرنا ہے جو سمجھ رہے ہیں، یہ بھی طے ہو گیا۔ اچھا جو کرنا ہے، جو جس کی مرضی، وہ بھی ہو گیا، سارے لوگ آ گئے، مکمل بالکل تیاری ہے، کیا یقین ہے کہ ہو جائے گی؟ یقین ہے؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ دولہا گھوڑے پہ اور روح نکل گئی، اتنی تیاری کی لیکن یقین۔ اچھا چلو اللہ بچائے، مرنے والی بات چھوڑ دیتے ہیں، آج کل تو ایسا بھی ہو رہا ہے، وہ عالم صاحب نکاح پڑھانے آئے ہیں اور لڑکی نہ کر دے تو ہوا نکاح؟ تو اتنی تیاری کی ایسی چیز کے لیے جس کا یقین نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی کام ہیں چاہے سالوں کی تیاری ہو لیکن یقین، لیکن پھر بھی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اچھا موت جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں یقین نہ ہو، موت آنی ہے اور اپنے وقت پہ آنی ہے، کیا اس میں کسی کو شک ہے؟ تو یہ بات کیا یقینی ہوئی کہ نہیں؟ بالکل یقینی ہوئی کہ نہیں؟ ہمارے جتنے بھی کام ہیں جس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں کہ وہ کام ہوں گے، نہیں کوئی یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو۔ حد تو یہ ہے آج کے حالات ایسے ہیں، یہ بیماری آئی، عمرے کے لیے تیاریاں کرنے والے بھی نہ جا سکے، حج پہ جانے والے